ہے چھوٹا منہ نورے خدا کی بات کرتے ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ہے چھوٹا منہ نورے خدا کی بات کرتے ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ اور کوئی پوچھے کہ جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے، کوئی پوچھے کہ جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے، تو وہیں پہ فوراً امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے، تو وہیں پہ فوراً امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں۔ محترم حضرات، بہت ہی بہترین انداز میں چھوٹا سا ننھا سا بچہ یعنی جناب محمد ساحل رضا صاحب قبلہ سدھارتھ نگر سے جو چل کر تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ بڑے اچھی انداز میں نعت رسول اکرم گنگنا رہے تھے۔ آئیے پھر نعت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے محترم بڑے بھائی محسن رضا بستوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں نعت و منقبت پیش کر کے ہم سامعین کو نوازیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت کے چھاؤں میں کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیری آغوش میں لیٹا پیمبر کا پیمبر ہے، اور عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کر حجر اسود کا، عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کر حجر اسود کا، نبی نے تجھ کو چوما نہیں تو تو بھی پتھر ہے، نبی نے تجھ کو چوما نہیں تو تو بھی پتھر ہے۔ الحمدللہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پرسا کی مسلمان بڑی خاموشی کے ساتھ اور بہت موڈ میں سن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ بہت کم ایسے سامعین ملتے ہیں اور کبھی کبھی ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں اور کبھی کبھی ملتے ہیں جو اتنی محبت سے سنے، ہے نا۔ لیکن اگر اتنی محبت سے سن رہے ہیں اور اگر اپنے زبان کو بھی اگر ہلا دیں گے تو اور اچھا لگے گا، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو دیکھیں آپ حضرات نوٹوں سے نہ بولے لیکن ہوٹوں سے ایک مرتبہ ضرور سبحان اللہ بول دیا کریں، ہے نا۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ۔ دیکھیں جس شعرا کا، جس ناطخہ کا ہم آپ حضرات ابھی تک انتظار کر رہے تھے، وہ ناطخہ انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر میں آپ کے سماعتوں کے حوالے میں کرنے والا ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ان کو سننا تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ اچھا کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے، ان کو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دے تو اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا۔ چلیے کم سے کم بیدار تو ہیں، آپ کو ایک دم سننا چاہتے ہیں نا۔ آئیے بڑے بھائی کے استقبال میں ایک دو شعر پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر، ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ اور دیوبندی جائے گا بریلی کیسے، دیوبندی جائے گا بریلی کیسے، ارے اسے تو اعلیٰ حضرت سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ دیوبندی جائے گا بریلی کیسے، اسے تو اعلیٰ حضرت سرکار سے ڈر لگتا ہے، اسے تو اعلیٰ حضرت سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں، پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں۔ اور سدرا پہ جا کے بلبلے سدرا ٹھہر گئے، سدرا پہ جا کے بلبلے سدرا ٹھہر گئے، اجی پہنچا میرے حضور کا طلبہ کہاں کہاں، پہنچا میرے حضور کا طلبہ کہاں کہاں۔ اور اپنے گرو سے پوچھ لو جا کر وہابیوں، اپنے گرو سے پوچھ لو جا کر وہابیوں، ارے احمد رضا نے ان کو پتھڑا کہاں کہاں، اپنے گرو سے پوچھ لو جا کر وہابیوں، احمد رضا نے ان کو پچھاڑا کہاں کہاں، احمد رضا نے ان کو پچھاڑا کہاں کہاں۔ حضرات آئیے بلا تاخیر شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ علی جناب بڑے بھائی محترم نور احمد نور صاحب قبلہ خلیل آبادی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں نعت و منقبت پیش کر کے ہم سامعین کو نوازیں۔ آئیے ان کا استقبال کر لے نعرہ تکبیر رسالت کے چھاؤں میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، شاعر اسلام نور احمد نور خلیل آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انجام انتہائی سفر دیکھتے چلے، جب گاؤں آ گیا ہے تو گھر بھی دیکھتے چلے، اور جس نعت خواہ کا چرچا ہے شہر میں آج کل، اور بہنی عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانوں شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج الحمدللہ آپ کے گاؤں میں ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام و خطبہ اعظام تشریف لا چکے ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے الحمدللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش کیے جائیں گے، اور ابھی تک پیش ہی ہو رہے تھے۔ ہمارے کرم فرما خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا فدا حسین صاحب قبلہ ابھی جب میری تعارف کرا رہے تھے، حالانکہ میں اس لائق تو ہوں نہیں، لیکن آپ کی محبت ہے تو آپ نے کہا نعرہ لگانے کے لیے، اور کسی سے کہا کہ آپ حضرات تھوڑا نعرہ لگائیں، کیونکہ عظیم کا نعرہ لگایا جا رہا ہے تو تھوڑا عظیم انداز میں نعرہ لگائیں، کیونکہ عظیم کا مطلب ہے کہ بڑا۔ تو آپ لوگ کو دیکھ کر کے مجھ کو ایک چیز یاد آ گیا حضرت، کہ ایک گاؤں تھا، تو اس گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا، لیکن وہ کبھی میلاد شریف سننے کے لیے نہیں جایا، کبھی میلاد سننے جاتا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس گاؤں میں جب میلاد ہوا تو اس کا ایک دوست جو ہے اس سے کہنے لگا کہ ارے یار آج بہت بڑے خطیب صاحب آ رہے ہیں، چلو چلا جائے میلاد سن لیا جائے آج۔ تو کہا کہ اچھا اگر تم کہہ رہے ہو تو چلو چلا جائے آج سن لیا جائے۔ تو بیچارہ گیا تو بیچ محفل میں جو ہے بیٹھا، اور بیٹھ کر کے وہ تقریر سننے لگا، لیکن اس کے سننے کا انداز کیا تھا؟ اس کے سننے کا حضرت انداز تھا کہ ایک آنکھ بند کیا ہوا تھا اور ایک آنکھ سے سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا جو دوست تھا پوچھنے لگا یار یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم ایک ہاتھ اپنے آنکھ پہ لگائے اور ایک ہاتھ سے تم دیکھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا یار جب ایک آنکھ سے جب کام چل جا رہا ہے تو پھر دوسرا لگانے کے کیا، ایک آنکھ سے جب کام چل جا رہا ہے تو پھر دوسرے آنکھ سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے مہا کنجوس۔ کنجوس تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہا کنجوس، ہے نا؟ تو حالانکہ آپ لوگ کنجوس نہیں ہیں نہ ہی مہا کنجوس ہے نا۔ میں آپ لوگ کو دیکھ کر کے ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ۔ چونکہ بہت زیادہ وقت نہیں، آپ حضرات مجھ کو سنا کرتے ہیں بارہا، میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے شعراء کرام ہیں اور خطبہ اعظام ہیں آپ حضرات ان کو سنیں، ہے نا۔ میں بلا تاخیر ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ایک شاعر کہتا ہے بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا، بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا، غلام حضرت خیر الانام لکھ دینا۔ بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا، غلام حضرت خیر الانام لکھ دینا، اور فرشتے کہہ دے نبی کا غلام سویا ہے، فرشتے کہہ دے نبی کا غلام سویا ہے، اجی کفن پر بس محمد مصطفیٰ کا نام، فرشتے کہہ دے نبی کا غلام سویا ہے، کفن پر بس محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دینا، کفن پر بس محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دینا۔ حضرات آئیے بلا تاخیر خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا عطا رسول صاحب قبلہ جو شہرت کر سے چل کر تشریف لائے ہیں، میں حضرت کے بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں خطاب پیش کر کے ہم سامعین کو مستند و مستفیض فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت کا جھاؤ میں کر لے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔ اچھا کچھ حضرات اپنے ایک ہاتھ کو ابھی رکھ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے۔ ابھی میں نے بتایا کہ کنجوس ہے مہا کنجوس، دیکھنا ہے کہ کون کنجوسی کر رہا ہے کون مہا کنجوسی کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، پھر سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، علماء اہل
سنت، علماء اہل سنت، زیارت موئے مبارک شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔